السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، آپ سب کیسے ہیں بچوں؟ یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے، جماعت نپڑی نہم۔ جیسا کہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا کل ٹاپک افسانہ، جس کا نام تھا پنچایت۔ اس سے پہلے کہ ہم پنچایت کے بارے میں پڑھیں، میں نے آپ کو ان کے مصنف افسانہ نگار جو منشی پریم چند تھے، ان کا مختصر سا جو تعارف تھا وہ آپ کو بتا دیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے ورڈ شیٹ کے مطابق اس کو تیار بھی کیا ہوگا اور آپ نے اس کو ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا۔ پنچایت کہتے ہیں عدالتی بیٹھک، جہاں دو یا دو فریقین سے زیادہ جو ہیں وہ اپنے مسائل کے حل جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر شہروں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کچھ چھوٹے معمولی لڑائی جھگڑے ایسے ہوتے ہیں جو لوگ خود بھی حل کر لیتے ہیں، یا کوئی تیسرا ثالث جو ہے وہ ان کے درمیان مقرر ہو جاتا ہے اور دونوں فریقین کے درمیان صلح صفائی کروا دیتا ہے۔ لیکن کچھ جھگڑے اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جن کو عام لوگ جو ہیں یعنی ثالث جو ہے وہ اس کو حل نہیں کر سکتا۔ اس جھگڑے کو حل کروانے کے لیے، اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ معاملہ وہ عدالت تک لے جاتے ہیں۔ شہروں میں آپ کو پتہ ہے تھانہ، کورٹ کچہری ہوتے ہیں، اور عدالت میں جب یہ معاملہ پہنچتا ہے تو جج صاحب دونوں فریقین کی بات سن کر، دونوں فریقین کے مسائل سن کر، وکیل اپنے دلائل دے کر پھر جج اپنے اس نتیجے پر پہنچتا ہے اور ان کے درمیان فیصلہ سنا دیتا ہے۔ ظاہر فیصلہ جو ہے وہ ایک فریق کے حق میں آئے گا اور دوسرے فریق کے مخالف میں آئے گا، جبکہ گاؤں کا جو پنچایت ہے وہ شہر کے عدالتی عدالت سے، کورٹ سے، کچہری سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ کیونکہ زیادہ تر امن پسند ہوتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتے۔ اگر ان کے درمیان کوئی چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے تو چند گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد ان کے درمیان صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے، یا کوئی تیسرا فریق مل کر دونوں کے درمیان صلح صفائی کروا دیتا ہے۔ اگر جھگڑا شدید نوعیت کا ہو تو وہ بجائے کورٹ کچہری میں آنے کی بجائے، کیونکہ کورٹ کچہری میں جانے ایک تو اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، دوسرا وہ امن پسند ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتے، اپنے مسائل کو خود حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے گاؤں کا جو بڑا ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، اس کے پاس اپنے اس مسئلے کو لے جاتے ہیں۔ چودھری جو ہے دونوں فریقین کی بات سن کر فیصلہ جو ہے وہ سنا دیتا ہے، اور دونوں فریقین کو چودھری کی بات جو ہے، جو انصاف ہے، وہ تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے ایک کے حق میں فیصلہ آئے گا، دوسرے کے مخالف میں فیصلہ جائے گا۔ آج جو آپ پنچایت منشی پریم چند کا افسانہ جو ہے پنچایت پڑھنے جا رہے ہیں، وہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ دو دوست ہیں، جمن اور الگو، بہت گہری دوستی ہے، بچپن ہی کی دوستی ہے۔ اتنا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کہیں ایک کاروبار کے سلسلے میں شہر سے، گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتا ہے یا ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو اپنا گھر بار کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے دوسرے دوست کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اور دوسرا دوست بھی بڑے آسان انداز سے، بڑے آسان طریقے سے ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ لیکن پھر کیا ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بچپن کی اتنی گہری جو دوستی ہوتی ہے اس میں درار آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جمن کی ایک خالہ ہوتی ہے جو کہ بیوہ ہوتی ہے، بیچاری بوڑھی ہوتی ہے، کافی زیادہ عمر کی ہوتی ہے، اس کے نام چھوٹی سی زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ اب جمن جو ہے وہ تھوڑا سا لالچی بھی ہوتا ہے، ویسے تو وہ بڑا روب دار بااثر شخصیت ہے کہ گاؤں کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور کوئی گاؤں کا ایسا شخص نہیں تھا جو اس کا احسان مند نہ ہو۔ جمن نے بہت سے لوگوں پر احسان بھی کیے ہوئے تھے، اسی لیے لوگ اس کا بڑا احترام بھی کرتے تھے۔ اور الگو جو تھا وہ ویسے بھی جمن کا بڑا گہرا دوست تھا، اس لیے جمن کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتا تھا۔ جمن کے تھوڑا سا لالچ میں آ گیا، اپنی بیوی کے کہنے پر اس نے بوڑھی خالہ سے وعدہ کیا کہ تم مجھے اپنی زمین جو ہے وہ میرے نام کر دو، تم بیوہ ہو، تم کیا کرو گی کے لیے، کچھ نہ تو تم کاشتکاری کر سکتی ہو، کچھ کام بھی نہیں کر سکتی، تم ایسے کیا کرو کہ میری زمین جو ہے وہ میرے نام کر دو، اور میں تمہیں زندگی بھر، جب تک تمہاری زندگی ہے، تمہیں کھانا پینا، رہنے سہنے، کھانے کپڑا جو ہے وہ تمہیں دیتا رہوں گا۔ خالہ یہ بات تسلیم کر لیتی ہے کہ چلے زمین کے بدلے میں مجھے زندگی کی ساری سہولتیں مل رہی ہیں تو میں زمین کا ٹکڑا اپنے پاس رکھ کر کیا کروں گی۔ وہ زمین جو ہے وہ جمن کے نام کروا دیتی ہے۔ جمن کی بیوی شروع میں تو خالہ کی بڑی خاطرداریاں یعنی خدمات سر انجام دیتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خدمات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔
حتیٰ کہ نوبت ایک یہاں تک بھی آ جاتی ہے کہ وہ خالہ کو 3 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی دینے سے انکار کر دیتی۔ خالہ کو غصہ آ جاتا ہے، وہ جب یہ چند دن تو یہ دیکھتی ہے، لیکن آخرکار وہ آ کر غصے میں آ کر جمن سے کہتی ہے کہ جمن میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، اس لیے تم ایسے کرو، روپیہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ تم مجھے علیحدہ ہی دے دیا کرو تاکہ میں خود اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کروں۔ جمن جب یہ خالہ کی بات سنتا ہے تو وہ بھی غصے میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ پیسہ جو ہے وہ کیا درختوں پر لگتا ہے جو میں تمہیں علیحدہ سے دے دوں، جو ملتا ہے وہ کھاتی رہو۔ خالہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اپنی زمین دی ہوئی ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے روپیہ پیسہ بھی نہیں دے سکتے، تو پھر میں پنچایت بلا لوں گی۔ دھمکی دیتی ہے پنچایت کی۔ جمن جب پنچایت کا نام سنتا ہے اس کو شدید غصہ آ جاتا ہے کہ خالہ ہو کر وہ مجھے پنچایت کی دھمکی دے رہی ہے۔ دوسرا، اس کے چہروں پر فاتحانہ انداز میں ہنسی مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ بری عورت ہے، اس کی بات کون گاؤں میں سنے گا؟ یہ بیچاری نہ تو گاؤں کے چکر لگا سکتی ہے، نہ اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہوگا۔ ویسے بھی سارا گاؤں جو ہے وہ میرا ہے، لوگ میرے احسان ماند ہیں، اس کی حمایت میں کون بولے گا؟ وہ بڑے اکڑ کا انداز میں کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ بلا لو پنچایت کو، پنچایت میرا کیا بگاڑ لے گی۔ خالہ بیچاری صبح سے نکلتی ہے، پورے گاؤں میں چکر لگاتی، گھر گھر جا کر پنچایت کا پیغام دیتی ہے۔ آخر ایک دن وہ الگو کے پاس جاتی ہے اور اس کو بھی پنچایت میں آنے کا پیغام دیتی ہے۔ الگو کو کیونکہ جمن کا گہرا دوست ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو کہتا ہے کہ خالہ میں تو پنچایت میں نہیں آ سکتا، اگر میں آ بھی گیا تو اپنے جمن دوست کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ خالہ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آتا، بہت دکھ ہوتا ہے، کہتی ہے کیا بیٹا تم حق کے لیے کوئی بات بھی نہیں کرو گے؟ الگو کہتا ہے میں آ تو جاؤں گا، لیکن میرے آنے پہ کوئی اعتراض نہ کرنا، اور نہ ہی میں کوئی وہاں جمن کے خلاف کوئی لفظ بولوں گا۔ آخرکار پنچایت کا وہ دن بھی آ جاتا ہے، الگو اور جمن وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، خالہ بھی پہنچ جاتی ہے، گاؤں کا بڑا سا بور کا درخت ہے، اس کے نیچے پنچایت لگا دی جاتی، گاؤں کے اور بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ ادھر سے رام دھن مصر جو ہے وہ آواز لگاتا ہے کہ خالہ تم اپنا پن جو ہے وہ کسے مقرر کرنا چاہتی ہو؟ خالہ کہتی ہے جس کو مرضی آپ بنا لیں۔ پھر کہتی ہے چلیں الگو چودھری کو ہی بنا لیں۔ الگو چودھری کا نام سن کر جمن جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ الگو تو میرا گہرا دوست ہے، وہ میرے خلاف کوئی لفظ بھی نہیں بولے گا۔ الگو جب جج کی کرسی پر، انصاف کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کرسی پر بیٹھ کر یہ کرسی جو ہے وہ بہت تقاضا کرتی ہے، اور اس کرسی پر بیٹھ کر کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی رشتہ دار ہوتا ہے۔ اس کرسی پر بیٹھ کر مقصد جو ہوتا ہے پورا انصاف کرنا۔ الگو خالہ کی پوری بات سنتا ہے اور پھر جمن کی بھی بات سنتا ہے۔ آخرکار وہ فیصلہ یہ سناتا ہے کہ جمن سراسر زیادتی تمہاری ہے، یعنی جمن صرف اور صرف تمہاری ہی غلطی ہے، خالہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں۔ تم نے خالہ کی زمین اپنے نام کروائی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ خالہ کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے، جو تم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا تا حیات کپڑا کھانا پینا دینے کا، تو تم اس اپنے وعدے کو نبھاتے۔ اب چند دن گزرنے کے بعد تم نے اپنے وعدہ خلافی کی اور خالہ کو کھانے پینے دینے کی بجائے تم نے خالہ کو بھوکا پیاسا رکھا۔ تم ایسے کرو، اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم تا حیات جب تک خالہ زندہ ہے تم خالہ کے کھانے پینے کا مکمل طور پر بندوبست کرو۔ اگر تم ایسا نہیں بھی کر سکتے تو یہ ہبہ نامہ یعنی جو انتقال نامہ ہے یہ خالہ کے نام دوبارہ منتقل کر دیا جائے گا۔ بچوں، انتقال نامہ وہ ہوتا ہے جب ہم اپنی ایک چیز دوسرے چیز کے سپرد کرنا چاہتے ہیں تو وہ لکھوا کر یا لکھ کر دے دی جاتی ہے کہ میں اپنی فلاں چیز میں مسمی بطور فلاں چیز اپنے دوسرے شخص کے نام منتقل کر رہا ہوں اور اس چیز کے لین دین میں دخل میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے انتقال نامہ۔ یہ شہروں میں بھی چلتا ہے اور گاؤں میں بھی، جب لوگ خاص طور پر زمین کا ٹکڑا یا کوئی کاروباری لین دین کرتے ہیں
تو اپنی کوئی چیز فروخت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ انتقال نامہ کرواتے ہیں، اس کے بعد رجسٹری جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، یہ سب آپ بھی جانتے ہوں گے۔ نہیں تو پھر الگو کہتا ہے اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو انتقال نامہ جو ہے وہ دوبارہ خالہ کے نام منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر جمن غصے میں آ جاتا ہے، شدید اس کے دل پر ایسے جیسے نشتر چلا دیا گیا ہے۔ وہ غصے سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، کہتا ہے یہ زمانے کی بڑی گہری دوستی ہے کہ جو جس پر بھروسہ کرے وہی گردن پر چھری پھیر دیتا ہے۔ اسے کیونکہ الگو سے اس فیصلے کی امید نہ تھی، وہ جانتا تھا کہ الگو میرا دوست ہے، وہ خالہ کی بات نہیں سنے گا، وہ میری دوستی نبھائے گا، میرا ساتھ دے گا اور میرے ہی حق میں فیصلہ دے گا۔ لیکن جب پنچایت میں بیٹھے تو یہاں پہ معاملہ ہی الٹ گیا۔ جو جمن کی سوچ تھی اس پہ سارا پانی پھر گیا۔ وہ تو انصاف کا منتظر نہیں تھا بلکہ وہ تو الگو کے حمایت میں تھا کہ وہ میرے حق میں فیصلہ دے گا۔ لیکن یہاں جب الگو نے فیصلہ سنایا تو جمن غصے میں آ گیا۔ ادھر الگو نے جو فیصلہ سنا کر وہ اپنے فیصلے سے مطمئن ہو گیا۔ اب جمن اور الگو کی جو دوستی تھی اس میں ایک دراڑ آ گئی تھی۔ جمن اور الگو اب بھی کبھی کبھی ملتے تھے لیکن مختصر انداز میں۔ وہی مختصر سا مسافہ کیا، سلام دعا لی اور بس اپنے اپنے راستوں پہ ہو لیے۔ اب جمن جو تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے الگو سے اس طرح بدلہ لے لیا جائے، کیونکہ جمن جانتا تھا کہ الگو اب میرے خلاف ہو چکا ہے اور وہ الگو سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اور یہ موقع کوئی زیادہ وقت کا انتظار نہیں کیا بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جلد ہی موقع جمن کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہوا ایسا کہ ایک بار الگو نے کسی میلے پر گیا، وہاں سے اسے گائے کی جوڑی بہت اچھی لگی، بہت عمدہ قسم کی تھی، بہت اعلیٰ نسل کی تھی، اس لیے وہ خرید کر لے آئے۔ اب الگو نے شاید جوڑی کو تھوڑی دیر ہی سنبھالا تھا کہ ان میں سے ایک جو تھی بیل وہ مر گیا۔ اب ایک بیل رہ گیا، وہ الگو کے کسی کام کا نہ تھا، لیکن الگو کو یہ اندیشہ تھا کہ میرے بیل کو جمن نے زہر دے کر مارا ہے۔ زہر وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے تھے، دشمن بن چکے تھے، وہ ایک دوسرے سے وہ یارانہ وہ جو دوستی تھی اس کی جڑیں جو تھی وہ کمزور پڑ چکی تھی۔ الگو بھی شک میں تھا، اس اندیشے میں تھا کہ شاید جمن نے اس کو زہر دے کر مروا دیا ہے۔ اب بیل تو اکیلا رہ گیا، جو الگو کے کسی کام کا نہ تھا، اس لیے الگو نے فیصلہ کیا کہ اس بیل کو فروخت کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے بولی لگانی شروع کر دی۔ گاؤں کا ایک سیٹھ تھا، اس سیٹھ نے الگو کا جو بیل تھا وہ خرید لیا، کیونکہ بیل بہت خوبصورت، صحت مند، توانا تھا۔ جب سیٹھ نے اس بیل کو دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ وہ ویسے بھی کاروبار کرتے تھے، لین دین کا، شہر سے چیزیں خرید کر گھی، گڑ، اس کے علاوہ تیل کے کنستر لے کر جاتے تھے، بوجھ اٹھا کر، اور گاؤں میں جا کر وہ فروخت کر دیتے تھے۔ جب سمجھو سیٹھ نے یہ بیل خریدا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اب وہ بیل جو تھا وہ دن بھر سمجھو سیٹھ اس بیل سے اتنا وزن، طاقت سے زیادہ اس کے اوپر وزن ڈال دیتا، اور کھانے کے لیے بھی اس کو سوکھا خشک سا جو گھاس تھا وہ دے دیتا، زیادہ تر اس کو بھوکا پیاسا ہی رکھتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دن گزرتے گئے، بیل جو تھا ظاہر بھوکا پیاسا رہتا تھا، ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر وزن ڈالا جاتا تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ بیل اتنا کمزور ہو گیا کہ جب سمجھو سے شہر گیا، وہاں پہ اس نے گڑ گھی اس کے اوپر وزن زیادہ ڈالا تو بیل نیچے گر گیا۔ سمجھو سے نے اس کے اوپر کوڑے برسائے لیکن وہ بیل نہ اٹھ سکا، یعنی وہ بیل جو تھا وہ مر گیا۔ اب کیونکہ بیل کی قیمت جو تھی سمجھو سیٹھ نے اسی وقت ادا نہیں کی تھی بلکہ ادھار کر لیا تھا، وعدہ کر لیا تھا کہ اس بیل کی قیمت جو ہے وہ 1 ماہ کے بعد ادا کرے گا۔ اب بیل کیونکہ سمجھو سیٹھ کے ہاتھوں میں ہی مرا تھا، اس کی موجودگی میں مرا تھا، اس لیے 1 ماہ کا جب وقت گزر گیا تو الگو چودھری نے اپنی رقم کا مطالبہ کر دیا۔ وہ جب بھی سمجھو سیٹھ سے ملتے اپنی رقم کا مطالبہ کرتے، سمجھو سیٹھ ٹالتے رہتے، کبھی آج کبھی کل، اس طرح کبھی ہفتے کبھی مہینوں کے بعد ٹالتے رہتے۔ ایک دن جب سمجھو سیٹھ کے گھر الگو چودھری گئے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو سمجھو سیٹھ کی جو بیگم تھی اس نے چڑھائی شروع کر دی، فوراً لڑنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمیں کون سا صحت مند بیل دیا ہوا تھا، مرا ہوا بیل دیا تھا جو چند ہی دن گزارے اور مر گیا۔
اگر تم سے صبر نہیں ہوتا پیسوں کا تو ہمارا جو بیل باندھا ہوا ہے اس کو اٹھا کر لے جاؤ۔ ادھر سے سمجھو سیٹھ بھی جو لڑنے کے لیے تیار تھا، یعنی سمجھو سیٹھ کی بیوی اور چودھرائیں اور الگو چودھری کی بیگم چودھرائیں دونوں باہر نکل آئیں، خوب دن میں ٹھانی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوئے، خوب ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے بولی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا۔ آخرکار یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ اب الگو نے بھی فیصلہ کیا کہ اس طرح سمجھو سیٹھ جو ہے وہ بغیر عدالت کے، بغیر پنچایت کے میری رقم نہیں دے گا۔ وہ انصاف چاہتا تھا، اس لیے اس نے بھی پنچایت بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کے وقت گاؤں کے پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، وہاں پہ گاؤں کے چند جو لوگ تھے وہ بھی آ گئے، الگو اور جمن بھی آ گیا۔ کسی نے کہا کہ کسی نے پوچھا، الگو چودھری تم اپنا پنچ کس کو بنانا چاہتے ہو؟ الگو چودھری بڑے بے اعتنائی سے بولا، میری طرف سے جس کو مرضی بنا لیں۔ کافی پوچھ گچھ کرنے کے بعد آخرکار یہ طے پایا گیا کہ جمن کو ہی پنچ بنا لیا جائے، یعنی منصف۔ اب جمن کا نام سن کر ایک دم سکتے میں آ گیا الگو، کیونکہ اس کو ڈر ہوا، اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اب جمن جو ہے وہ اپنا بدلہ مجھ سے لے گا اور میرے خلاف فیصلہ دے گا۔ جمن جب انصاف کی کرسی پر بیٹھا، جب وہ فیصلہ سنانے لگا تو اس نے الگو کا بھی ساری باتیں سنی اور سمجھو سیٹھ کی بھی باتیں سنی۔ جب وہ انصاف کی کرسی پر بیٹھا تو پھر اسے اندازہ ہوا کہ یہ کرسی جو ہے وہ بہت بڑا تقاضا کرتی ہے ہم سے انصاف کا۔ اس کرسی پر بیٹھ کر کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بیٹھ کر صرف اور صرف جو ہے وہ منصف کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے الگو کی بات سن کر اور سمجھو سیٹھ کی بات سن کر فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ سمجھو تمہیں الگو چودھری کو رقم ادا کرنا ہوگی، کیونکہ 1 ماہ تم نے پہلے بیل خریدا تھا اور بیل کی رقم طے ہوئی تھی، تمہیں چاہیے تھا اسی وقت ادا کر دیتے، کیونکہ تم نے ادھار کیا ہوا تھا۔ یہ الگو چودھری کی بھلمنسی تھی، شرافت تھی کہ اس نے ادھار تمہارا تسلیم کر لیا اور تمہیں بیل اپنا دے دیا۔ اگر تم بیل کی رقم اسی وقت ہی ادا کر دیتے، بیل خریدتے وقت، تو آج یہ نوبت پنچایت کی پیش نہ آتی، یہ لڑائی جھگڑا پیش نہ آتا، کیونکہ رقم تم نے ادھار کی ہوئی تھی، بیل سے تم نے 1 ماہ کام لیا، بیل تمہاری ہی وجہ سے مرا، اس لیے تمہیں رقم وہ ادا کرنا ہوگی۔ یہ بات سن کر جو الگو تھا وہ بہت خوش ہوا، جو اس کے دل میں اندیشہ تھا، وہ ڈر تھا، وہ ختم ہو گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید جمن میرے خلاف فیصلہ دے گا، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ جمن نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ بہت خوش ہوا، اپنی جگہ سے اٹھا۔ ادھر سے جمن بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دونوں دوست بغل گیر ہوئے۔ جمن کہنے لگا، بھائی جب تک میں انصاف کی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا مجھے انصاف کے تقاضوں کا اندازہ نہیں تھا۔ تم نے فیصلہ سنا دیا تھا جو اس کو میں نے غلط سمجھا، میں سمجھا شاید تم میرے دشمن بن گئے ہو، میرے خلاف تم نے فیصلہ دیا ہے، میرے دشمن۔ لیکن جب آج میں انصاف کی کرسی پر بیٹھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کرسی پر بیٹھ کر کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، کوئی دشمن نہیں ہوتا، یہاں پہ بیٹھ کر صرف اور صرف مقصد انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر الگو چودھری کے جو دل میں جمن کے لیے جو میل تھی اور جمن کے دل میں جو الگو کے لیے میل تھی وہ دونوں کی دھل جاتی ہے، دونوں بغل گیر ہو جاتے ہیں۔ دوستی کا مرچھایا ہوا یہ درخت پھر سے دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھا بچوں پنچایت کا مختصر سا تعارف، خلاصہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس پورے لیسن میں کیا بتایا گیا ہے۔ مین کردار جو ہیں وہ زیادہ جمن اور الگو ہی ہیں۔ اس کے علاوہ خالہ کا کردار بھی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور سمجھو سیٹھ کا کردار بھی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے۔ لیکن کل بھی میں نے بات یہ بتائی تھی کہ منشی پریم چند نے جو بھی افسانے لکھے اس سے ایک انہوں نے اخلاقی سبق بھی ضرور نکالا کہ نیکی جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتی ہے، یعنی سچ جو ہے وہ ہمیشہ غالب آ جاتا ہے اور باطل جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ اس افسانے پنچایت میں بھی انہوں نے یہ بات ثابت کر دی، جتنا مرضی کسی کی مخالفت ہو جائے، جتنا مرضی کوئی کسی کا دشمن ہو جائے، لیکن سچ کو برحال تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ دشمن جو ہے جب اس کو انصاف مل جاتا ہے، سچ مل جاتا ہے، تو وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
انہوں نے یہی بات ثابت کی کہ نیکی جو ہے وہ بدی کے مقابلے میں ہمیشہ غالب رہتی ہے، یعنی حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ کل جو ہے دوبارہ ہم اس کی ریڈنگ کے ساتھ، آپ کل اپنی کتابیں اپنے پاس رکھیں، صفحہ نمبر 36 کھول کے رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ ریڈنگ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ نے بورڈ کے اوپر دیے ہوئے ہیں، وہ آپ یقیناً سمجھ میں آ رہے ہوں گے، وہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ کل دوبارہ حاضر۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے یارانہ دوستی، سانجا مشترکہ، نباہی ساتھ دیا، جڑ ہلا دینا، کمزور کر دینا، روبرو آمنے سامنے، زانوائے ادب تا بالا کرنا یعنی شاگردی میں آ جانا، رکابیاں پیالیاں، پرانی وضع پرانے طور طریقے، دقیقہ فروغزاشت کوئی کمی نہ چھوڑنا، تعزیہ نے کوڑے یا ڈنڈے، کرب و جوار آس پاس، موضوعات گاؤں، وعدے وعید یعنی جھوٹے وعدے جھوٹے دعوے، حبا نامہ انتقال نامہ، اہلیہ بیوی، خاطرداریاں خدمات، مداخلت دخل اندازی، بے اتنائی لاپرواہی، نان نمک کھانا پینا، پنچایت عدالت ثالثی عدالت، وبال مصیبت، اندیشہ ڈر یا خوف، شرمندہ منت احسان مند، کمر کمان ہو جانا یعنی بہت زیادہ کمزور ہو جانا، حقیر کمتر چھوٹا، تصفیہ فیصلہ فریاد، منت یا التجاج، دانست عقل مندی، گریہ وزاری رونا دھونا، زخموں پر نمک چھڑکنا، تکلیف کو بڑھانا، دم لینا سانس لینا، بے رخی لاپرواہی۔ یہ چند تھے جو الفاظ معنی آپ کو کروائے۔ کل انشاءاللہ اس سے زیادہ جو ہوگا، اس سے زیادہ الفاظ معنی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت ہو کہ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یہ کل آپ کو میں نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو ہم پیسے واس میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ آج ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس اور سیگولر ٹینس۔ اب اس کا بھی بالکل اسی طرح طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ٹینس کون سا ہے، یعنی سبجیکٹ کے بعد اگر ہیلپنگ ورب جو ہے واز یا وار استعمال لگا کر ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگایا ہوا ہو تو یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی علامت ہوتی ہے۔ اب اسی طرح سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہی واز آپریٹنگ اپان دا پیشنٹ، وہ مریض کا آپریشن کر رہا تھا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس میں آبجیکٹ کون سا ہے، اور اس میں آبجیکٹ ہے دی پیشنٹ۔ اب اس کو آپ سبجیکٹ بنائیں گے تو دی پیشنٹ ہی رہے گا، دی پیشنٹ۔ اس کے بعد ہیلپنگ ورب، پھر واز یا وار استعمال ہوگا کیونکہ بننے والا جو سبجیکٹ ہے وہ سنگولر ہے، تو اس لیے ہیلپنگ ورب واز استعمال ہوگا۔ اس کے بعد بینگ کا اضافہ کرو گے آپ، اور اصل ورب جو ہے وہ آپریٹ ہے، اس کی تھرڈ فارم آپریٹڈ، اور اس کے بعد پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ پریپوزیشن جو ہے وہ ٹو ورڈز یا ٹو سینٹینسز کو آپس میں جوائن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ پریپوزیشن اس کے ساتھ ہی آئے گی، آپریٹڈ اپان، آگے بائی، اور آبجیکٹ سبجیکٹ جو ہے وہ ہی ہے، اس کا آبجیکٹ بنے گا ہم۔ اب یہ پیسے واز اب تبدیل ہو گیا، دی پیشنٹ واز بینگ آپریٹڈ اپان بائی ہم۔ اب سیکنڈ کی طرف ہے، اس میں جو آبجیکٹ ہے وہ دیئر رومز ہے، تو سبجیکٹ بھی یہی بنے گا، دیئر رومز۔ اب بننے والا جو سبجیکٹ ہے وہ پلورل فارم میں ہے، اب ہیلپنگ ورب میں اس میں وار آئے گا، دیئر رومز وار بینگ، اور ڈیکوریٹ ہے اصل ورب، اس کی تھرڈ فارم ڈیکوریٹڈ، اور بائی آبجیکٹ یا وہ دے ہے اور اس کا آبجیکٹ بنے گا دیم۔ یہ بن گیا دیئر رومز وار بینگ ڈیکوریٹڈ بائی دیم۔ اب نیکسٹ چلے، شی واز ٹیچنگ ہر اسٹوڈینٹس، وہ اپنی طالبات کو پڑھا رہی تھی۔ اب اس میں جو آبجیکٹ ہے وہ ہر اسٹوڈینٹس ہے، تو ہر اسٹوڈینٹس کا ہر اسٹوڈینٹس ہی سبجیکٹ بنے گا، ہر اسٹوڈینٹس
हेल्पिंग वर्ब फिर वर आएगा, बीइंग, और असल वर्ब जो है वो टीच है, इसकी थर्ड फॉर्म है टाट, TAUGHT, बाई, शी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा बाई हर। नेक्स्ट है ही वाज शोइंग हिज ट्रिक्स, वो अपने करतब दिखा रहा था। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हर हिज ट्रिक्स है, तो हिज ट्रिक्स का सब्जेक्ट भी हिज ट्रिक्स ही बनेगा, हिज ट्रिक्स वर बीइंग। असल वर्ब जो है शो, इसकी तीनों फॉर्म बनती है, शो, शोड और शोन। बीइंग शोन बाई हिम। अब लास्ट है ही वॉज एक्टिंग अपॉन माई एडवाइस, वो मेरी नसीहत पर अमल कर रहा था। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो माई एडवाइस है, तो माई एडवाइस ही रहेगा। माई एडवाइस हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा क्योंकि जो बनने वाला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है। माई एडवाइस वाज बीइंग, एक्ट है असल वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म है कि एक्टेड, और हेल्पिंग वर्ब ये प्रेपोजिशन साथ ही रहेगी, एक्टेड अपॉन बाई हिम। बेटे ये जो मैंने सेंटेंस आपके सामने पेश किए हैं, लिखे हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे या सिंपल सेंटेंस थे या पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। इनको मैंने यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में तब्दील कर दिया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वाज या वर लगाने से तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव फॉर्म बन जाती है। अब इसको करने के लिए पैसेवार तब्दील करने के लिए इसी तरह द पेशेंट ऑब्जेक्ट है तो द पेशेंट ही रहेगा सब्जेक्ट भी। वाज और नॉट का इजाफा करोगे इसमें, नॉट बीइंग ऑपरेटेड upon by him। इसी तरह ये सेकंड सेंटेंस जो था, they were decorating their rooms, इसको नेगेटिव में तब्दील किया। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल कर दिया जाए तो नेगेटिव बन जाता है, they were not decorating their rooms। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है their rooms ही है, तो their rooms ही रहेगा। वर नॉट बीइंग ऑपरेट, डेकोरेट है वर्ब, डेकोरेटेड थर्ड फॉर्म, डेकोरेटेड बाय देम। इसी तरह इस सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में तब्दील किया, शी वाज नॉट टीचिंग आवर स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो हर स्टूडेंट्स है, तो हर स्टूडेंट्स ही रहेगा। ये प्लूरल फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब वर होगा। हर स्टूडेंट्स वर नॉट बीइंग बीइंग टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT टॉट बाई हर। इसी तरह इसको नेगेटिव में तब्दील किया तो ये फिक्रा बन गया, ही वाज नॉट शोइंग हिज ट्रिक्स। अब इसमें हिज ट्रिक्स है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिज ट्रिक्स ही रहेगा। ये प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट हो गया, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, हिज ट्रिक्स वर नॉट बीइंग, शो की थर्ड फॉर्म शोन बाई हिम। इस तरह ये लास्ट सेंटेंस को मैंने तब्दील किया नेगेटिव में, तो ही वाज नॉट एक्टिंग अपॉन माई एडवाइस। अब इसमें माई एडवाइस जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, माई एडवाइस ही रहेगा।
माई एडवाइस वाज नॉट एक्ट थर्ड फॉर्म एक्टेड, प्रेपोजिशन साथ ही रहेगी इसके, एक्टेड अपॉन बाई हिम। अब वो पहले फ़िक्रे को ही वाज ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट, इसको इंटेरोगेटिव में तब्दील किया, तो हेल्पिंग वर्ब जो वाज है उसको हम पहले ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा, वाज ही ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट। तो इसको जब आप पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे, दी पेशेंट ही सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब वाज लगाना है। अब वाज को आप सब बनने वाले सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, वाज द पेशेंट बीइंग ऑपरेटेड upon by him। अब इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाओगे तो आपका नंबर कटने का एतमाद होगा। अब इस तरह वर दे डेकोरेटिंग देयर रूम्स, देयर रूम दे सब्जेक्ट बन के पहले जाना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, वर को सब्जेक्ट से पहले लिखोगे, वर their rooms being decorate verb है, थर्ड फॉर्म decorated, were their rooms being decorated by them और क्वेश्चन मार्क। अब ये was she teaching her students, इसमें हर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्ट यही रहेगा, हर को शे में तब्दील नहीं करोगे, हर स्टूडेंट्स ही रहेगा, हर स्टूडेंट्स बीइंग